نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ تھوڑی سی آواز اور دو تو عرض کروں کہ علی پور میں پھر کیسے آ گیا، تھوڑی سی آواز اور دو تو عرض کروں۔ صدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، صدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں۔ زہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ عموماً جب پروگرام بالکل اوپن ہو، ہر طرف سے کھلا ڈھلا، اصل میں کھلے ذہن کے لوگ ہیں نا آپ، کھلے دل والے ہیں، اور سٹیج پر مہمانوں کی آمد و رفت تو جاری ہے اور وہ جاری رہے گی اور جاری رہنی بھی چاہیے، لیکن اگر آپ کوشش یہ کریں کہ جو مائک پر بندہ موجود ہے میں ہوں یا کوئی اور ہے، آپ اگر اس کی جانب توجہ رکھیں تو وہ میرے خیال میں جو بندہ مائک پر آ گیا ہے وہ آپ کے لیے آ گیا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ مائک والے کی جانب آپ توجہ رکھیے گا، جو بھی سٹیج پر پہنچتے ہیں وہ انشاءاللہ اگر وہ بولنے کے لیے آئے ہیں تو وہ اپنی باری پر تشریف لے آئیں گے مائک کی جانب۔ اب اگر اجازت ہو تو میں اپنی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، محبت سے سن لیں گے۔ اور مجھے آج محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کی سبحان اللہ پر ہی گزارا کرنا ہے، سٹیج والے مجھ سے کافی دور بیٹھے ہیں، اور چونکہ وہ دور ہیں اور میں بار بار دیکھ بھی نہیں سکتا اور گستاخی بھی نہیں کر سکتا ان کی خدمت میں، سٹیج پہ بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یقیناً وہ جب مہمان کو آتا ہے تو ملاقات میں بھی مصروف ہوں گے، اس لیے میں انہیں بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گا، میں آپ کو تنگ کروں گا، آپ مجھے تنگ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ آج کی یہ خوبصورت محفل ربیع الاول کی مناسبت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کے لیے منعقد کی گئی۔ یقین جانیں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، یہ جتنے بھی پنڈال میں تشریف فرما ہیں آپ سبھی حضرات قابل رشک ہیں۔ میں نے ویسے اگر محسوس فرمائیں تو آپ کی تعریف کی ہے، اگر محسوس کریں تو میں نے عرض کیا نا میں آپ کو تنگ کروں گا، آپ مجھے تنگ کیجئے گا، آپ قابل رشک ہیں۔ یقین جانیں سٹیج پر جو بولنے کے لیے آتا ہے اس کی مجبوری ہے، وعدہ کر رکھا ہے، ٹائم دے رکھا ہے، اشتہار چھپ چکے ہیں، آنا مجبوری ہے۔ آپ حضرات قابل رشک ہیں، آپ کا نہ وعدہ تھا نہ کوئی مجبوری تھی، آپ خالصتاً حضور کی محبت میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ آپ قابل رشک ہیں، آپ حضور کی محبت میں آقا کا تذکرہ سننے کے لیے تشریف لائے۔ اب وہ مکمل وقت اگر آپ اور توجہ اور دھیان مجھے عنایت فرما دیں گے میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا، ورنہ کوئی زور نہیں ہے، کوئی میں سختی نہیں کر سکتا ہوں اور نہ ہی اس قابل ہوں۔ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے، اگر اسٹیج والے احباب بھی شفقت فرما دیں گے تو نوازش ہوگی، ورنہ میں درخواست پیش کرنے کی بھی ہمت میں نہیں ہوں۔ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ اس دھرتی پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے، ان کی تحقیق ہے سائنسدانوں کی کہ اس دھرتی پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے۔ آج جنوبی پنجاب میں، کبھی بالائی پنجاب میں، کبھی مری میں، کبھی لاہور میں، کبھی کراچی میں، کبھی پاکستان میں، کبھی انڈیا میں، کبھی امریکہ میں، کبھی افریقہ کے جنگلوں میں، کبھی سمندر پر، کبھی پہاڑوں پر، اور ان کا کہنا صرف اتنا نہیں ہے کہ بارش ہو رہی ہے،
ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے یہ نظام ایک ایسا بنایا ہے مد و جزر کے سرکل کا کہ جس دن یہ بارش کا نظام ختم ہو گیا وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا. یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے، یہ ان کا کہنا ہے. اب بڑی توجہ، سائنسدان کہتے ہیں کہ اس دھرتی پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے. یہ بارش کا نظام جس دن بند ہو گیا وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا. یہ ان کا کہنا ہے اور میرا کہنا یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ تذکرہ جس دن بند ہو گیا وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا. کہیں آقا کی ولادت کا تذکرہ، کہیں آقا کی سیرت کا تذکرہ، کہیں آقا کی صورت کا تذکرہ، کہیں آقا کی کتاب کا تذکرہ، کہیں آقا کے معجزات کا تذکرہ، کہیں آقا کی ولادت کا تذکرہ، کہیں آقا کی ذات کا تذکرہ. توجہ، کہیں آقا کی ذات کا تذکرہ، کہیں آقا کی بات کا تذکرہ، کہیں آقا کی جماعت کا تذکرہ. بولے بولو تھک جاؤ گے. آپ نے ابھی سب کو سننا ہے، تھک جاؤ گے. سبحان اللہ. کہیں آقا کی ذات کا تذکرہ، کہیں آقا کی بات کا تذکرہ، کہیں آقا کی جماعت کا تذکرہ، کہیں کمالات کا تذکرہ، کہیں حسن کا تذکرہ، کہیں صورت کا تذکرہ، کہیں سیرت کا تذکرہ، کہیں آقا کے گھرانے کا تذکرہ، کہیں آقا کے یاروں کا تذکرہ، کہیں آقا کی کتاب کا تذکرہ، کہیں آقا کے شہر کا تذکرہ، کہیں آقا کے ابو بکر کا تذکرہ، عمر کا تذکرہ، عثمان کا تذکرہ، علی کا تذکرہ، کہیں آقا کی ازواج کا تذکرہ، کہیں اماں عائشہ کا تذکرہ، کہیں سیدہ فاطمہ کا تذکرہ، کہیں حسن و حسین کا تذکرہ، کہیں آقا کی زندگی کا تذکرہ، کہیں آقا کے غار کا تذکرہ، کہیں آقا کے مزار کا تذکرہ، کہیں آقا کی غار کے معجزات کا تذکرہ، اور کہیں مزار میں چلے جانے کے بعد مزار کی حیات کا تذکرہ. اللہ اللہ سلامت رہیے. اللہ آپ سے راضی رہے، اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. میں ربیع الاول کا مہینہ ایک دو باتیں آپ کی اجازت لے کر کرنے لگا ہوں. حضرات علماء کرام کی کثیر تعداد، بس صرف حضرات دعائیں فرمائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ آپ نے کہنی ہے، وہ میں نے آپ سے لینی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھک گئے ہو یار، ابھی تو پروگرام میرے خیال میں شروع ہو رہا ہے. پیارے آقا تشریف لائے. ربیع الاول میں آقا کی ولادت ہوئی، میلاد ہوا، آمد ہوئی. کہاں؟ پیارے آقا کی ولادت ہوئی، میلاد ہوا. کہاں؟ علی پور میں. ڈرے ڈرے بولتے ہو، کھل کے بولو یار. علی پور میں، جتوئی میں، ملتان میں، پاکستان میں. کہاں؟ مکہ میں. سیدہ آمنہ کے گھر، حضرت عبداللہ کے گھر. اور سیدہ آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں اتنا حسین، اتنا پیارا میں نے آج تک اتنا حسین نہیں دیکھا، میں نے آج تک اتنا خوبصورت مکھڑا نہیں دیکھا. میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ تو ہر ماں بولتی ہے اپنے بچے کے بارے میں. اسے اپنے بچہ بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا حسین لگتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آ گئے. عبد المطلب آ کے کہتے ہیں آمنہ کیا کہتی ہو؟ تو نے ایسا حسین نہیں دیکھا. تو نے کیا دیکھا ہے؟ تھوڑا سا علاقہ، تھوڑے سے قبائل. مجھ سے پوچھ، میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں
کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے جبریل امین بول اٹھے، اور دنیا والوں تم کہتے ہو ایسا حسین ہم نے نہیں دیکھا، تم سب نے جو بھی دیکھا، آج کا زمانہ دیکھا، آج کے لوگ دیکھے، آج کا حسن دیکھا، آج کے مکھڑے دیکھے، مجھ سے پوچھو میں کب سے ہوں، کب سے دیکھے جا رہا ہوں۔ آفا کہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ مجھ سے پوچھو میں کب سے ہوں، کب سے دیکھے جا رہا ہوں۔ میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ پرواز کرتے دیکھا۔ ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَتَّانَ عَيْدِيَهُمْنَا، جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی۔ مجھ سے پوچھو ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنی خالقیت کی قسم ہے، میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے محمد کو بنایا ہے۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ٹھیر ہوئے، جواب ملے یدیم کملا کسے نے جڑے آئے بال کوئی نہیں۔ فلک دا چندے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی مل دی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف تے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن آلے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں پہلے تو انہوں کہ تسی میرے تے گزارا کر رہے ہیں، میں تو اڈے تے گزارا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا تشریف لائے سیدہ آمنہ کی گودی میں۔ اسی منظر کو ذوق والے افراد اگر جدھر بھی بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا، اگر وہ تھوڑی سی توجہ مجھے دیں، اسی منظر کو، ولادت کے اسی منظر کو، میلاد کے اسی منظر کو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ان کے فرزند ارجمن مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی۔ سارے نہ بولو، صرف ذوق والے بولو۔ حضرت ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، پردے اٹھے، پردے اٹھے، پردے اٹھے۔ ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں پردے اٹھے، آقا کی آمد سے پہلے ظلمات کے پردے تھے، شرک کے پردے تھے، بدعات کے پردے تھے، رسومات کے پردے تھے، خرافات کے پردے تھے۔ آقا تشریف لائے، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے، چھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔
بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا سید کونین آ گئے۔ پھر ہوا کیا کہتے ہیں پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، پتھا تمام جلوہ گئے دور ہو گیا، پائی جھلک جو ساکیے کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، ولادت مصطفیٰ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، میلاد مصطفیٰ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے میرے سجے و کھبے کو سے بھی سبحان اللہ آن لگ گئے۔ سبحان اللہ، میں کیا بات حضرت کیا ہی بات سبحان اللہ۔ جڑے گیٹ تے کھلوتے نے تانوں بھی تنگ کر سکدا میں نہ کراں، او کہندا نہ کریو نہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی بات۔ پردے اٹھے نگاہ، اچھا بڑا عجیب جملہ لکھا حضرت نے، چلو کوشش کرو تھوڑی جی، زیادہ نہیں، برداشت کرنا، مہمان بھی تشریف لا رہے ہیں اور میرے خیال میں میں جلدی انشاءاللہ ختم کروں گا، خاطر جمع رکھیے، زیادہ لمبا نہیں لے کے جاتا جی۔ اب صرف یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تو آپ بیان کے بعد مجھے یہاں مل لیجئے گا، میں 1 گھنٹہ لیتا سنا دوں گا۔ ہاں میری آج آخری تقریر ہے، میں اس کے بعد چھڑ دینی ہمیں تقریر۔ پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی۔ سبحان اللہ، میرا دل تو یہ کر رہے میں کرسی چکا تو تواڈے کول ہی آ جائے۔ پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات۔ اچھا تواڈی توجہ جو میرے اللہ ہوئے تو میں بالکل پیچھے نہیں تکاں گا، میری توجہ بھی تواڈے ال رہی۔ بڑا خوبصورت جملہ لکھا حضرت ذکی کیفی مرحوم نے، لکھتے ہیں تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا۔ سونیوں توجہ، اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا۔ جے تے اے ہوندا مصرا میرا لکھے یا خطرہ سی کو فتوہ لا دینا، تے ادوں لگدا فتوہ جدوں میں موجود ہوندا، جے میں بھی گزر گیا ہوندا پھر خیر سے۔ ساڈے معاشرے دا رواج ہے جدوں تک بندہ زندہ رہے رہن نہیں دیندے، جدوں ٹر جائے تے کہندے کمال بندہ سی، وہ بولتے نہیں۔ جے مصرا ہوندا میرا تے میں زندہ ہوندا پھر فتوے دا خطرہ سی، جے گزر گیا ہوندا پھر خیر سے۔ ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا۔ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، پھر میں ڈھونڈن دی کوشش کیتی ہے وہ کتھے مسکرایا۔ تو بولو نا یارا میرے نام تھوڑا جائے۔ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، اور اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اوے مومنو خوش ہو جاؤ، میں تو اڈے تے احسان کر دیتا۔ سبحان اللہ، میں اجی مانا نہیں کرنا، اجی میں تیار کر رہا تو انہوں کہ میں مانا سناواں یا رہن دیاں۔ میرے آقا دی کیا شان ہے سراپا اجالا ہمارا نبی،
رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، اے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں اے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھر آؤ جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، 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 اب قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، اے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا وہ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی، آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، الف سے لو انسان نبی، باس کامل برہان نبی، تاس تطہیر کی جان نبی، ساس سکلین کی شان نبی، اور مخفی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، آس حق کی تصویر نبی، خاص ختم الرسل نبی، خالق کا شاہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راہ سے رہبر ہر حال نبی، ذات سے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سجا سجا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافع بھی نبی، ساتھ سے صادق ذکر نبی، تاسے طرفین میں نور نبی، ذات سے برنور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، خاص فضل ربی بھی نبی، میرا کاف سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، در لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لو لاک کی پاک فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن بھی نبی، واو سے چہرے وضحا نبی، یا سے ید اللہ صحاب نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، رفعت محمد مصطفیٰ، پروفیسر قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، کونین نبی کے قدموں میں، دارین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، سکلین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، شبیر نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، شوکت بھی نبی کے قدموں میں، رفت بھی اے دہر میں اس وحیات نبی، پروان پل صراط نبی، کلیوں کی چٹک میں نبی نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، چڑیوں کی چہک میں نبی نبی، امید نبی، تائید نبی، ہر مومن کی تصدیق نبی، حامد حماد حمید نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، علی پور والوں توجہ، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی، ساروں میں نبی،
قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی ہے، نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، عاشر بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کے نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، اے ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، اور سچی بات میں نبی نبی، شرفا کی جماعت میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی۔ نہ کرو چلے جاؤ، نہ کرو۔ سبحان اللہ، بس کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تسی ذکر بالجہر کرو، سٹیج تو ویسے ذکر تے ہے الحمدللہ، تسی ذکر بالجہر کرو۔ سبحان اللہ۔ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، کیا بات، مولانا مشتاق احمد صاحب، تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کئی بندے اس واسطے نہیں بولتے بھی یہ گل سانو پہلے پتہ ہے، یہ میں نے بھی پتہ ہے، بھی تین پتہ ہے۔ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو۔ ہوں جے کوئی آ کے تانوں کہے بھی حضور ربیع الاول وچ پیدا ہوئے تو تسی کی کہو گے؟ سانوں پتہ ہے کوئی نویں گل دس، وہ پھر کہے گا محرم وچ پیدا ہوئے، پھر کہو گے دلیل دے۔ گلاں میری سن رہے ہو کوئی سن رہے؟ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، عبادت سمجھ کے سنیے، میں عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں۔ ایویں کسی دے دل وچ کھرک نہ ہوئے بھی پیسے آسے سنا رہے، نہیں، پیسے بھی شک نہ دیو، اوتھے رکھ دے میں بعد چاپ لے لاں گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان کیا۔ صاحبان توجہ میرے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کیا کیا؟ احسان کیا۔ اب بعض دفعہ میں بہت چھوٹا ہوں، جسارت ہی کرنے چلا ہوں، بہت کم آتا ہوں جنوبی پنجاب میں، سوشل میڈیا پر آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ جملہ آپ براہ راست مجھ سے سن لیجئے۔ عموماً ماشاءاللہ عموماً جب یہ بات بیان کی جاتی ہے نا، صاحبان توجہ ہے، تہاڈی ڈیوٹی میں اتھے لگوا سکتا یقین جاؤ، ایتھے اوکھیاں کیوں ہونا، اتھے ٹر جاؤ میرے ہاتھ۔ عموماً جب یہ بات بیان کی جاتی ہے تو ایک معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے پانی دیا احسان نہیں جتلایا، روٹی دی احسان نہیں جتلایا، صحت دی احسان نہیں جتلایا، اولاد دی احسان نہیں جتلایا، زندگی دی احسان نہیں جتلایا، مسند دی احسان نہیں جتلایا، شہرت دی احسان نہیں جتلایا، فلاں چیز دی احسان نہیں جتلایا، حضور کو بھیجا تو احسان جتلایا۔ میں ناچیز طالب علم کا مطالعہ یہ ہے کہ نہیں، اللہ نے پانی دیا احسان جتلایا، اولاد دی احسان جتلایا، صحت دی احسان جتلایا، شہرت دی احسان جتلایا، دولت دی احسان جتلایا۔ انداز مختلف ہے رب کے احسان جتلانے کا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ احسان جتلانا نہیں؟ سوچ سوچ کے بولیے گا میرے ساتھ، یہ احسان جتلانا نہیں؟ احسان ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں نہیں گن سکتے، یہ احسان جتلانا نہیں؟ ہے یا نہیں احسان جتلانا؟ ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں فرماتے کہ میری نعمتیں نہیں گن سکتے، نہیں، نعمت اللہ، میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے۔ کیا بات، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، میری ایک نعمت بھی، کمال ہو گیا۔ اللہ پانی نعمت میں نے گن لیا، آنکھ نعمت گن لی،
زبان نعمت گن لی، دل نعمت گن لیا، دماغ نعمت، خون نعمت، جگر نعمت، ناک نعمت گن لیا، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا دعویٰ کیا ہے؟ کھل کے بولو نا، کھل کے بولو، نہیں گن سکتے، ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے۔ اللہ پانی نعمت گن لیا، دل نعمت، دماغ نعمت، زبان نعمت، آنکھ نعمت، اللہ اتنی گن لی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ایک بھی اللہ کا دعویٰ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ بولیے 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 بولیے، جنہیں بات میری سمجھ آ رہی ہے صرف وہ بولیں، سارے نہ بولیں۔ صرف سٹیج والوں 1 منٹ کی توجہ چاہتا ہوں، میں بڑی بہت گستاخی کر رہا ہوں، لیکن صرف 1 منٹ کی توجہ، صرف 1 منٹ کی۔ میری یہ محنت ضائع نہ کیجیے گا، میرا یہ لفظ مولانا مشتاق احمد صاحب، 1 منٹ کی توجہ، بس میں جا رہا ہوں انشاءاللہ، میں جلدی اٹھ رہا ہوں۔ اللہ میں نے پانی گن لیا، آنکھ گن لی، زبان گن لی، اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے۔ سنیے، مانا کروں تو ضائع نہ کرنا، اللہ آنکھ نعمت گن لی، اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا۔ کتنی دفعہ والدین کا چہرہ دیکھا تجھے مقبول حج کا ثواب ملا، کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، کتنی دفعہ میرے دنیا کے بکھرے ہوئے نظارے دیکھے۔ اللہ پانی نعمت گن لیا، فرمایا نہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا کتنا پیا، کتنا نہایا، کتنا وضو کیا، کتنا فصلوں کو لگایا۔ اللہ زبان نعمت گن لی، فرمایا نہیں گن کے بتا کتنا بولا، کتنا چکھا۔ تھک گئے ہو تو ضروری نہیں ہے میں چلتا ہوں۔ سبحان اللہ، جو سبحان اللہ منہ کہیے نعرہ لے کو تھوڑی جی اداری لے لو۔ اللہ فرماتے ہیں آنکھ یوں نام لے کے نہیں، گن کے بتا۔ یہ آج جتنے بھی پینٹر نئے نئے محلول اور کیمیکل اکٹھے کر کے نئے رنگ بنائیں، وہ سارے رنگ بعد میں بنائیں گے۔ اللہ نے وہ تمام رنگ جو دنیا نے ابھی بنائے بھی نہیں، وہ پہلے سے آپ کی اس آنکھ کے تھیلے میں رکھ دیے۔ آپ کی آنکھ اسے دیکھتی ہے، وہ اطلاع دماغ کو پہنچاتی ہے، وہ دماغ اس رنگ کو ٹیلی کرتا ہے، اسے سمجھ آتی ہے یہ فلاں رنگ ہے۔ آج جتنے کوک اور شیف نئے نئے ذائقے بنائیں، وہ سارے بعد میں بنائیں گے۔ وہ تمام ذائقے پہلے سے رب نے آپ کے اس زبان کے لوتھڑے پہ رکھ دیے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کرونا کے دنوں میں آپ نے یہ ڈاکٹروں سے بات سنی ہوگی کہ اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ زبان سے ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ زبان میں ذائقے موجود ہیں، وہ پہلے سے رب نے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ آنکھیں بند کر کے چکھ کے بتا دیتے ہو یہ نمکین ہے یہ میٹھا ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے سونگھ کے بتا دیتے ہو یہ کھانا تازہ ہے یا باسی ہے۔ صاحبان سمجھ آ رہی میری بات؟ اب میں یہ بات سن لیجئے، ارادہ تو میرا بہت کچھ تھا سنانے کو، لیکن میں نہیں سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت بھی نہیں گن، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ یہاں جو اللہ نے محبوب کی آمد پہ فرمایا نا لقد من اللہ، من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو، جس کا اب میں بدل کا معنی کیا کروں، آپ کے حوالے کیا کروں، سریکی میں تو کر نہیں سکتا۔ سنیے گا، یہ پڑھے لکھے لوگ جو بیٹھے ہیں نا سٹیج پر، اور آپ میں بھی پڑھے لکھے لوگ کافی ہیں، چہروں سے دکھائی نظر آ رہا ہے، یہ جب کسی کے ہاں نقصان ہونے پر
تعزیت کرنے کے لیے جائیں نا تو یہ جا کے کہتے ہیں پریشان نہ ہو بھیا، اللہ تجھے نعم البدل عطا کرے گا۔ کیا مطلب؟ یہ بیٹا فوت ہو گیا، یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کا بدل ہو سکتا ہے، ہاں ہے، یہ بدل ہو سکتا ہے۔ دولت چلی گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، یہ ایسی نعمت، اس کا بدل ہو سکتا ہے، اللہ اور دے گا، اللہ اور دولت دے گا، اللہ اور اولاد دے گا۔ من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو، تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا۔ اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس لیے فرمایا ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی، ہم نے رب سے مانگی شہرت، اللہ نے اٹھائی دے دی، ہم نے رب سے مانگی اقتدار، اللہ نے اٹھایا دے دیا، صحت مانگی اٹھائی دے دی، اولاد مانگی اٹھائی دے دی۔ یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، خزانہ بھرا پڑا ہے، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اوے مومنوں ہوش کرو، میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میں رب کے پاس ایک ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، سم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمت ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے عمل، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔